السلام علیکم جی. ہم یہ جس وقت رات کے وقت یہ ویلاگ تیار کر رہے ہیں اس وقت تک جو ہے وہ اسلام آباد میں مظاہرے جاری ہیں. ان مظاہروں کے اوپر بات کریں گے پھر بھی، لیکن یہ بتاتے چلیں کہ آج وہ ہماری گرفتاری کی سالگرہ بھی ہے، رہائی کی سالگرہ جی. گرفتاری کے بعد جو ہے وہ رہائی کی سالگرہ بھی ہے. اس کے اوپر بہت سارے احباب نے کیا کیا کہ اس وقت جو انہوں نے ٹویٹس کی تھیں وہ انہوں نے شیئر کی دوبارہ نا اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے. تو کچھ احباب کو فکر ہو گئی کہ پتہ نہیں میں پھر چکیا گیا ہوں، تو پھر ان کے فون آنا شروع ہوئے. تو میں نے کہا آپ کو کہاں سے شک پڑ گیا جی فلاں نے وہ ٹویٹ کیا؟ میں نے کہا اوپر اس نے اینیورسری بھی تو لکھا ہوا ہے، وہ بھی تو پڑھ لیتے بھائیا. تو خیر 2 سال پہلے آج کے دن جو ہے وہ ہمیں ایف آئی اے نے اٹھایا تھا اور اس کے بعد پھر ہم رہا ہوئے تھے. تو وہ سارا جو ہے نا وہ پھر یاد تو کرنا چاہیے اس دن کو ہمارے لیے، تو وہ اعزاز کی بات تھی. تو لیکن بہرحال وہ کچھ لوگوں کے خیال میں وہ بہت بڑی بےزتی کا مقام تھا. جو یوتھیا مجہول القوم عالمی عقل المحدود جو لوگ ہیں وہ ہمیں بار بار وہ تصویر پوسٹ کرتے رہتے ہیں. ہم نے وہ خود تصویر پوسٹ کی ہے یار 9 تاریخ کو جس دن ہم اٹھائے گئے تھے. تو ہمیں ہمارے لیے تو وہ اعزاز ہے بھیا، اس کو رپورٹ کیا کرو، اس کو کوٹ کیا کرو اگین اینڈ اگین. اور کسی بھی اہل دل کے لیے اور اہل ضمیر کے لیے کہ وہ کسی چوری میں یا اخلاقی جرم میں یا گلی کے کنارے کھڑے ہو کے آوازہ کسنے کے جرم میں نہیں اٹھایا گیا تھا. وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ حق بات کہنے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اٹھایا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو خیر یہ ایک کلیریفیکیشن تھی، وہ بہت ضروری تھی. اب آ جائیں آج کے موضوع کی طرف، اور موضوع یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین مظاہرہ کرنے پہنچے ہیں اور سرکاری ملازمین نے وہاں پہ جا کے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا ہے، اور ٹف ٹائم اتنا دیا ہے اور حکومت نے اتنی شدید آنسو شیلنگ کی، وہ کیا کہتے ہیں آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے کہ وہ ایکسپائرڈ بھی چلا دیے ہیں سارے. اور وہ اتنی زیادہ شدید شیلنگ کی ہے اور اینٹی ٹیررسٹ فورس کو اس کے اندر دھکیلا ہے. اگر آپ وہ تمام حقائق دیکھ رہے ہوں وہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر شیئر ہو رہے ہیں. اب مین سٹریم میڈیا کے اوپر اگرچہ بہت زیادہ ہدایت بھی جاری ہوئی ہے ان کو، اور لیکن بعض چینل کا ہدایت وصول کرنے والا بندہ جو تھا وہ جلدی چھٹی کر کے چلا گیا، تو پھر انہوں نے کیا اس کو. ٹھیک ہے، تو وہ جناب ان مظاہروں کے حوالے سے پی ٹی ایم کی قیادت بھی پہنچی ہے، اگرچہ سوشل میڈیا پہ پہنچی ہے ہماری طرح، لیکن اور خاصی لیٹ پہنچی ہے. میاں نواز شریف کا، ان کی صاحبزادی کا، مولانا فضل الرحمان کا جو ہے، اور پیپلز پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر کی قیادت ہے ان کا سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے. لیکن جب غروب آفتاب ہو چکا تھا اور سارا دن یہ جو تماشا لگا رہا ہے مظاہرین کے اور پولیس کے درمیان اس کا، تو پھر یہ ہوا ہے. اور آخری اطلاعات آنے تک رینجرز طلب کر لی گئی تھی. رینجرز نے آ کے تمام جو اہم اور حساس مقامات ہیں ان کا کنٹرول سنبھال لیا تھا. حالانکہ اگر ان کو مظاہرہ کر لینے دیتے آپ ڈی چوک کے اندر تو انہوں نے کیا کر لینا تھا؟ نعرے لگا لینے تھے، تقریریں کر لیتی تھی. ہاں، ذل الہی کی شان کے اندر کچھ گستاخی کے الفاظ ادا ہو جاتے تو یہ تو اجازت نہیں نہ دی جا سکتی سر. ذل الہی جو ہے وہ ان کی شان کے اندر کوئی گستاخی ہو جائے، اس امر کی تو کوئی بات، اس امر کی تو کوئی اجازت نہیں ہے سلطنت پودینہ کے اندر. تو لہٰذا میں نے ایک فقرہ کہا تھا، لکھا تو نہیں ہے ابھی، کہ بی فار برما، بی فار بنگلہ دیش اور بی فار بھارت. ٹھیک ہے، ان تینوں کے کیپٹل کے اندر رونق لگی ہوئی تھی. تو جنوبی ایشیا کی اس ریاست کے حکمرانوں نے کہا کہ ہم کسی سے پیچھے کیوں رہ جائیں، تو انہوں نے بھی اپنے کیپٹل کے اندر لگوا لی ہے. پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم ان مظاہرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچیں گے. وہ مظاہرین بیچارے دیکھتے رہے کہ مولانا فضل الرحمان کے خاکسار جو ہیں خاکی وردیوں والے وہ کہاں رہ گئے، تو وہ نہیں آئے جی، یا آنے نہیں دیے گئے. مظاہرین کو پہلے بدترین تشدد کر کے روکا گیا. موٹر وے پہ، جی ٹی روڈ پہ ان کو گاڑیوں سے نکال کے وہاں پہ اچھا چنگی طرح پھینٹا گیا، دھویا گیا. میڈیا وہاں تک نہیں پہنچ پایا، لیکن وہاں سے جو کہانیاں آئی ہیں اور انہوں نے خود ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر کبھی اور بروٹل طریقے سے جو ہے وہاں پہ فورس ان کے اوپر چھوڑی گئی اور پٹے کھول دیے گئے اس فورس کے.
ریاست کے پار ہر طرح کی فورس ہوتی ہے جی. وہ فورس بھی ہوتی ہے جس نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے اور جس نے بازو تڑوانے ہوتے ہیں, اور ایس پی جو ہوتا ہے اس کے ڈنڈے مار مار کے بازو توڑ دیے جائیں اور باقی فورس وہاں سے بھاگا ہے, وہ بھی فورس بھی ہے حکومت کے پاس. اور یہ فورس بھی ہوتی ہے جو اینٹی ٹیررسٹ فورس ہے اور جو دھڑا دھڑ جو ہے وہ کر رہی ہے. اور اس کے درمیان مجھے اللہ کرے غلط ہو لیکن خدشہ ہے کہ بلٹ فائر کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے ہوا کے اندر ہی کیے ہوں لیکن پھر بھی ڈرانے کے لیے. تو تقریباً اس وقت اسلام آباد سیج ہے جی. اسلام آباد کا تمام پاکستان سے زمینی راستہ جو ہے, بلکہ کہہ دیں کہ فضائی رابطہ جو ہے وہ بھی منقطع ہو چکا ہے. اور مظاہرین جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ پورے اسلام آباد کو مختلف مقامات پہ پھر وہ نکلے ہیں جی. ٹھیک ہے, جیسے سری نگر شاہراہ, کیونکہ اب کشمیر محدود, پہلے وہ شاہراہ کشمیر ہوتی تھی, اب وہ سری نگر شاہراہ رہ گئی ہوئی ہے. تو سری نگر شاہراہ تو جی وہ تو جو کہ مین آرٹری ہے جو موٹر وے سے جوڑتی ہے اسلام آباد کو, وہ بھی بند تھی. اور اس کے علاوہ جی ٹی روڈ والی سائڈ, روات والی سائڈ کے اوپر بھی جو تھا, ظاہر ہے جن کو گاڑیوں سے نکال کے پھینٹا گیا اور بھگایا گیا وہ ارد گرد ہی کہیں چھپے ہوں گے نا, یا ٹھہرے ہوں گے. تو پھر انہوں نے بھی اپنے ڈنڈے جو دردیں ہو رہی تھیں ان کا بھی تو کوئی بدلہ لینا تھا. انہوں نے کوئی اٹیں شٹیں ماری ہوں گی, پہاڑی علاقہ ہے, پتھر شتھر تو بڑے آرام سے مل جاتے ہیں اور وہ پتھر لگتے بھی بہت ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. لیکن یہ صورتحال ہوئی کیوں ہے؟ یہ صورتحال بیسیکلی بد زبانی کی بنیاد کے اوپر ہوئی ہے. اور بد زبانی جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہوئی کہ ایک کمیٹی بنی تھی ملازمین کے تنخواہوں میں اضافے کے لیے, اور وہ جو کمیٹی تھی اس کے اندر شفقت محمود صاحب بھی شامل تھے, اور جو ہے وہ پرویز خٹک بھی شامل تھے, اور شیخ رشید بھی تھے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے اس کے اندر. لیکن یہ سارے لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ میں آپ کو اگر نام ان کے بتا سکوں, اسد عمر تھے جی, فواد چودھری تھے, یہ بھی شامل تھے جی. لیکن یہ معذرت کرتے گئے. اس کی پروسیڈنگ جیسے جیسے آگے بڑھی اس کمیٹی کی, انہوں نے معذرت کر لی, تو آخر میں رہ گئے پرویز خٹک اور شیخ رشید. اور دونوں معروف بد زبان ہیں جی, دونوں گھٹیا قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. تو جب انہوں نے فائنل مذاکرات کے لیے پرسوں رات جو ہے وہ طلب کیا, پرسوں شام کو, اور ملازمین کے ساتھ مذاکرات کیے, تو انہوں نے اپنی حسب روایت, حسب سابق اور حسب توفیق بد زبانی فرمائی. ٹانگیں توڑ دیں گے, اٹھا کے لے جائیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو نتیجے کے طور پہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا, جس کے پیچھے 4 بندے کھڑے ہوں وہ اس طرح سے بےزتی نہیں نہ کرواتا آپ سے. ٹھیک ہے, اور آپ تو وہ خود ہیں کہ نکلو, مارو, مر جاؤ, آگ لگا دوں گا. آپ تو وہ ہیں نا. تو جب خود آپ آگ لگایا کرتے تھے, اور آپ کے قائد آج کل جو ہیں, جو کہ آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں, نہ آپ ان کی پارٹی کے ہیں, شیخ رشید صاحب, وہ کہتا تھا کہ میں نکلوں گا فیصل آباد بند کراؤں گا, نکلوں گا کراچی بند کراؤں گا, پھر فلاں دن نکلوں گا لاہور بند کراؤں گا, پھر فلاں دن نکلوں گا پنڈی بند کراؤں گا, پھر فلاں دن نکلوں گا پورا پاکستان بند کرا دوں گا. اور یہ جو صدر ہے ڈینٹل دندان ساز جو ہے, یہ دندان ساز سڑک کے کنارے, یہ ویسے نہ نکل آیا پی ٹی آئی, وہ جو شوکت خانم کے غیر قانونی اکاؤنٹ ہے اس سے اس نے بھی اربوں روپے کی دیہڑی لگائی ہوئی ہے, تو یہ وہاں پہ بھی پکڑا گیا. تو یہ سب صدر ہے, یہ سڑک بند کیوں نہیں ہے, یہ سڑک بند کیوں نہیں ہے, اس کو بھی بند کرے, سب کوئی گاڑی نہیں چلے گی. یہ آپ اس کی وہ ویڈیو تو بڑی معروف ہے نا, وائرل ہوئی ہے, اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ پڑی ہوگی, وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ سارے خود عادی مجرم ہیں جی اس کام کے. اور پرویز خٹک تو جب بھی منہ کھولتے ہیں ان کے منہ سے پھول ہی جھڑتے ہیں. وہ سامنے مخاطب کو جو مرضی کہہ دیں, ان کی تو زبان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے نا. ویسے کمال ہے, سلوٹ ہے ان جرنلسٹ کو جو اس کو عظیم سیاستدان قرار دیتے ہیں. ہر پارٹی کا لوٹا ہے, انکلوڈنگ جماعت اسلامی کا بھی. مجھے آج کسی نے بتایا کہ وہ لوٹا ہے, ہر پارٹی میں رہ چکا ہے وہ بندہ. ٹھیک ہے, ہدایات ایک جگہ سے ہی آتی ہے نا, وہ اب اس پارٹی میں چلا جا, اب اس کو حکومت دینے لگے ہیں تو اس میں چلا جا. تو وہ ہر پی ایم ایل این کے علاوہ وہ ہر پارٹی میں رہا ہوا ہے. تو خیر یہ این پی پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کو پارٹی چھٹی نہیں ہونے. تو یہ دونوں جی کرنے بیٹھے, اور انہوں نے جب بد زبانی کی, کلاس کے بد زبان ہے, تو جب بد زبانی کی تو بد زبانی کے نتیجے کے اندر وہ جو تھے وہ بفر گئے. اور پھر وہ آئے, اور وہ جو آئے تو پھر وہ کوئی اچھی باتیں کرنے تو نہیں آئے تھے, تو لہٰذا حکومت نے بھی ان کے ساتھ کوئی اچھی باتیں نہیں کی, اچھے مذاکرات نہیں کیے. سمپل سا مطالبہ ان کا. ٹھیک ہے, اور سمپل سا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے ڈاکومنٹس کے مطابق گزشتہ 2 سال کے اندر
دیہاتی علاقوں کے اندر 36% افراط زر رہی ہے اور شہری علاقوں کے اندر 50% افراط زر رہی ہے. 2 سال 2 سے ضرب دے لیجئے. اور جو ویسے سروے ہے اس کے مطابق تو بہت ساری اشیاء جو ہیں ان کی قیمت میں 500% سے لے کے اور 250% سے لے کے 500% تک کا اضافہ ہوا ہے. تو ایسی صورت میں آپ اگر ان کی تنخواہیں فریز کر دیں یا 5% کا انکریمنٹ بھی لگا دیں تو دیٹ از مطلب وہ صرف اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوا نا جی. تو آپ ہمارے پراپر انکریمنٹ کیجئے. خاص طور پہ یہ جو ہمارے ملازمین ہاؤس رینٹ کرواتے ہیں، ہاؤس ایکوائر کرواتے ہیں، ہائر کرواتے ہیں، اور اضافی جو کرایہ ہوتا ہے وہ سرکار دیتی ہے، وہ اتنا زیادہ ہوشربا اضافہ ہوا ہے کرایوں کے اندر کہ وہ سرکار کا جو ہوتا ہے ہاؤس رینٹ وہ تو بالکل اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر رہ گیا. ان کی میجر سیلریز ادھر جا رہی ہیں. تو خیر وہ اپنا یہ جو ہے مطالبہ لے کے آئے تھے. حکومت نے کیا کیا جی، ان کو دھمکی لگانے کے بعد نا نوٹیفیکیشن کر دیا 40% اس میں اضافہ، یہ اضافہ، 20% اس میں اضافہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بات تھی کریڈیبلٹی کی. اگر حکومت کی کریڈیبلٹی ہوتی اور اس کا قائد جو ہے وہ ہر موقع پہ یو ٹرن نہ لیتا تو شاید وہ ملازمین نہ آتے. لیکن چونکہ حکومت کی کریڈیبلٹی ہے نیگیٹو میں، جس طرح پاکستان کی اکانومی نیگیٹو میں ہے اس طرح حکومت کی کریڈیبلٹی بھی نیگیٹو میں ہے. انہوں نے کہا نہیں پہلے نوٹیفیکیشن کڈو. ان کا مطالبہ تھا کہ نوٹیفیکیشن وکھاؤ، رکھ کے مذاکرات کرو ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. تو نوٹیفیکیشن نہیں آیا تھا تو لہٰذا وہ پھر آ گئے. اس وقت اسلام آباد عملاً بند ہو گیا جی. جیسے ہی اس کے کوئی اپڈیٹس آئیں گے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. گزشتہ جو ویلاگ ہے وہ ہم نے ہٹا دیا تھا کیونکہ بہت سارے احباب کا فیڈ بیک آیا تھا اندرون اور بیرون ملک سے کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے بہت سخت زبان استعمال کر لی ہے، تو اس لیے اس کو ہٹا دیا جائے. تو ہم اپنی غلطی تسلیم کرنے میں ہمہ وقت حاضر ہوتے ہیں، تو ہم نے وہ ریموو کر دیا ہے. تو اس کی جگہ اس ویلاگ کو ملاحظہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے. ذرا نرم ہیں، زندہ بھی تو رہنا نا یار، اگے پیٹ چ ٹانگ لگے سمجھا گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے جی. آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا ای میل ایڈریس اور اس سے نیچے ہمارا فیس بک کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے، فیس بک کا جو پیج کا لنک ہے وہ لگا ہوا ہے، اس کو بھی کلک کریں اور فیس بک پیج پہ پہنچ جائیں اور اس کو لائک بھی کریں اور فالو بھی کریں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.